نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 19 رمضان اور 19واں پارہ۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے قرآن چھوڑنے میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے علاج نہ کرنا، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس میں زندگی کے تمام چیزوں کا علاج موجود ہے، بیماریاں، مسئلے، مسائل، سب کچھ۔ تو ہم قرآن جب چھوڑ دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں کیا علاج کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ تو قرآن چھوڑنے میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ قرآن سے ہم علاج نہیں کرتے۔ قرآن میں غور، تدبر، یہ سب کچھ کرنے سے یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے تو ہر کوئی دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے، یعنی کن لوگوں کے ساتھ وہ زیادہ تر وقت گزارتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے، جو دوست کرے گا وہی کرے گا انسپائر ہو کے بندہ۔ تو کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے اراؤنڈ میں دیکھنا ہے کہ ہماری دوستیاں کن سے ہیں، ہم کن سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم کن سے انسپائر ہیں اور کن سے ہم سیکھ رہے ہیں اور کن کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک دوست دے اور انہی کو ہمیں فالو کرنے کی توفیق بھی دے۔ آمین ثم آمین، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ نمبر 3، انسان کی خوش قسمتی کے دروازے علم حاصل کرنے سے کھل جاتے ہیں۔ علم حاصل کرے گا نا انسان، چاہے وہ دنیاوی ہے یا دینی ہے، تو خوش قسمتی کے دروازے کھلیں گے۔ جب دنیاوی علم حاصل کرنے سے دنیا کے دروازے کھلتے ہیں تو دینوی علم حاصل کرنے سے دین کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب دین کے دروازے کھل جاتے ہیں نا تو بس پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے بندے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے۔ نمبر 4، خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ لیکن ہوگا تب جب ہم معافی مانگیں گے، جب ہم ایفرٹ کریں گے، جب ہم مانیں گے کہ ہم نے گناہ کیا اور اس پر شرمندہ ہوں گے، تب یہ سارا کچھ پاسبل ہے۔ نمبر 5 ہے آخرت پر یقین انسان کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ جب ہمارا آخرت پر یقین ہوگا کہ موت کے بعد حقیقی زندگی شروع ہونی ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے اور اصل زندگی کا دار و مدار ہماری دنیاوی زندگی پر ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جب آخرت پر ہمارا یقین ہوگا، ہم نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے، ہم حریص ہوں گے کہ ہم نیکیاں کرتے جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی آخرت کی جو منزلیں ہیں اس کو آسان کرواتے جائیں۔ پھر ہم شوق رکھیں گے نیکیاں کرنے کا بھی اور آگے بڑھنے کا بھی اور اللہ سے ملاقات کرنے کا بھی، اور اسی طرح سے پھر کیا ہوگا کہ ہمیں نیکیوں سے رغبت بھی ہوگی، ہم حریص بھی ہوں گے کہ ہم یہ نیکیاں کرتے جائیں۔ نمبر 6 ہے انسان اور جانوروں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بڑے مقاصد ہوتے ہیں، جبکہ جانوروں کی زندگی لگی بندھی ہوتی ہے، بس کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور دنیا کے مزے کرنا، اور بس۔ ایک بات بتاؤں، آج کل ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہ فرق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا کہ جانوروں کی زندگی لگی بندھی ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ بس کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، دنیا کے مزے کرنا، اور بس۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، سب کچھ یہی کر رہے ہیں۔ مقاصد ہم نے ایک سائیڈ پہ رکھ دی ہیں، اور اگر مقاصد رکھے بھی ہیں تو وہ سارے کے سارے دنیاوی مقاصد رکھے ہم نے آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ رمضان ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اور عام دن ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیسے ہم نے بڑھانا ہے، کیسے ان پہ عمل کرنا ہے، قرآن کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے، نماز میں خشوع و خضوع ہم نے کیسے پیدا کرنا ہے۔ اصل مقاصد ہمارے یہ ہیں، لیکن ابھی ہم ان سے دور ہیں،
ہم مقاصد پہلی بات تو بناتے ہی نہیں ہیں، وہی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ جیسے کہ جانور گزار رہے ہیں. اور اگر مقاصد بنائے ہیں تو سارے کے سارے دنیاوی بنائے ہیں. گھر بنانا ہے، گاڑیاں لینی ہیں، اور اس کے بعد ماڈلز چینج کرنے ہیں، یہ وہ دس دیٹ سب کچھ. موبائل فون چینج کرنا ہے، گھر کا فرنیچر چینج کرنا ہے. پلاننگ ساری ہماری زندگی کے اراؤنڈ اباؤٹ ہے، آخرت کے اراؤنڈ اباؤٹ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. آمین ثم آمین. پوائنٹ نمبر 7 ہے، ہر پیغمبر کا ایک ہی پیغام تھا کہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اسی سے ڈریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے. مختلف قوموں پر مختلف پیغمبر آئے، مختلف کتابیں آئیں، لیکن سب کا پیغام کیا تھا؟ ایک ہی، کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، صرف اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں اس کے ساتھ ہم نے ٹھہرانا. یہی اصل بات ہے، یہی اصل بات ہے ہماری. نمبر 8، ہر کام اپنی خواہش اور مرضی کا ہی کرنا. یہ خواہش کو کیا کرتا ہے؟ الہ بناتا ہے. ہر کام کو اپنی خواہش اور مرضی کا ہی کرنا، یہ خواہش کو الہ بناتا ہے. الہ کہتے ہیں معبود کو، کہ ہر کام کو اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی منشا کے مطابق کرنا ہے. اور یہی اصل بات ہے. قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے. عربی اہل جنت کی زبان، عربی ہمارے مقدس مقامات کی زبان، مکہ اور مدینہ کی. عربی ہماری قرآن کی زبان. تو قرآن سمجھنے کے لیے کس بات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ عربی زبان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے 10، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے یا اس کو کوئی سزا دینے سے پہلے بات کی تحقیق کر لینی چاہیے. یعنی ہمیں سنی سنائی بات پر نہیں اکتفا کرنا چاہیے. کسی کے بارے میں اگر ہم نے کوئی رائے قائم کرنی ہے، کسی کو سزا دینی ہے، تو پہلے تحقیق ضرور کر لیں ہم کس بات کی، کہ وہ بات صحیح بھی ہے. اور ہم ہوتے کون ہیں کسی کو سزا دینے والے اور کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرنے والے؟ پہلی بات تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت منصف ہیں، وہ خود ہی کر لیں گے. ہو سکتا ہے ہم غلط کر لیں، اس طرح سے ہم ہائپر ہو جائیں اور ہم غلط کر گزریں اس کے لیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے، دین اور دنیا کے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. مدد تو ویسے ہی کرنی چاہیے، لیکن دین کے کاموں میں زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہیں. دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہمیں دوسروں کا ساتھ دینا چاہیے. نمبر 12 ہے، گناہ کرنے والا انسان ایک لوہے کی زرہ کے اندر جیسے جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور توبہ اس کے وہ حلقے توڑ کر اس کو آزاد کرتی ہے. یعنی جب ایک انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہوں میں ایسے پھنس جاتا ہے، ایسے جکڑا جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کی زرہ میں کوئی بندہ اپنے آپ کو قید، فیلنگ اس کی قیدیوں والی آتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ توبہ اس کے وہ حلقے توڑ کر اس کو آزاد کرتی ہے. توبہ اس کو اس حلقوں سے آزاد کرواتی ہے اور اس کو وہاں سے آزادی مل جاتی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ گناہ تو ہوتے ہی ہیں، اس کے بعد ہم نے توبہ ضرور کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وہ ہماری توبہ کو ضرور سنیں گے اور ضرور ہمیں معاف کریں گے. نمبر 13 ہے، مومن ظاہر اور باطن دونوں طرح نیک ہوتا ہے. یعنی مومن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، وہ جو اندر سے ہوتا ہے وہی باہر سے ہوتا ہے، اور وہ ہر طرح سے نیک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں داخل کر دیں. آمین ثم آمین. 14 پوائنٹ ہے، ظلم سے گھر برباد ہوتے ہیں اور نرمی سے گھروں میں خیر آتی ہے. ظلم، جبر، سختی، لڑائی جھگڑا، ان سے گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور نرمی سے کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں خیر آتی ہے، اچھائی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر لانے کا باعث بنا دیں. ہمارے گھروں میں خیر ہی خیر ہو اور ظلم نہ ہو. لاسٹ پوائنٹ، عباد الرحمن کی چال بڑی باوقار ہوتی ہے. عباد الرحمن، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور عباد اس کی جمع ہے، رحمان تو رحمان ہے. رحمان سے کون واقف نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کی چال بڑی باوقار ہوتی ہے. یعنی جب آپ چلتے ہوئے بھی خوبصورت نظر آئیں گے تو رحمان کے خاص بندے ہیں.
یعنی چال سے پتہ چلے گا کہ یہ عباد الرحمن ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن والی چال عطا کریں، ہمارے ہر قول فعل میں، ہمارے عمل میں عباد الرحمن والا عنصر آ جائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔